الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکا بالعلم، علم حاصل کیجئے، علیکا بالعلم، علم حاصل کیجئے۔ بحث ہماری آج جو آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے این تکون حمزۃ القطع قیاسیۃً۔ مبادئ الصرف کا سوال نمبر 67 ہے کہ حمزہ قطع کہاں قیاسی ہوتا ہے۔ این تکون حمزۃ القطع قیاسیۃً، حمزہ قطع کہاں قیاسی ہوتا ہے؟ جواب جی، حمزہ قطع قیاسی ہوتا ہے ماضی رباعی میں، ماضی جو 4 حرفی ہے، و امر ہی، اور ماضی رباعی کا جو آگے امر بنے گا امر میں، و مصدر ہی، اور اس کی رباعی والے کے مصدر میں حمزہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ حمزہ قطعی قیاسی ہے۔ اور ہر فعل مضارع میں، دوبارہ ایک مرتبہ سن لیں، حمزہ قطع قیاسی ہے ماضی رباعی میں اور امر میں اور مصدر میں اور ہر فعل مضارع میں۔ پھر فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ حمزہ قطع جو ہے وہ قیاسی ہے ماضی رباعی یعنی ماضی 4 حرفی میں اور امر میں۔ حمزہ قطع جو ہے قیاسی طور پر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفتوح ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ٹھیک ہے نا حمزہ قطع کا فتح ہونا یا اس کے نیچے کسر آنا یہ سماعی ہے، سماعی ہے۔ حمزہ قطعی جو ہے اصلی بھی ہوتا ہے جیسے اخذہ ہے، زائدہ بھی ہوتا ہے جیسے اکرمہ ہے، اور یہ جو ہے نا حمزہ قطعی اوائل کلمات کے شروع میں نہ واقع ہوتا ہے، وسط میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی نہ آتا ہے، جیسے آذنا، سألا، کرا۔ بخلاف حمزہ وصل کے، یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ واقع نہیں ہوتا ہے، مگر یہ اول کلمات میں نا یہ زائدہ واقع ہوتا ہے۔ توجہ جی، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ تکون حمزۃ القطع قیاسیۃً فی ماضی الرباعی و امرہ و مصدرہ و فی کل فعل مضارع۔ حمزہ قطع قیاسی ہوتا ہے ماضی رباعی میں و امرہ، اور امر میں، و مصدرہ، اور اس کی رباعی کی مصدر میں، و فی کل فعل مضارع، اور ہر فعل مضارع میں۔ فائدۃ تفتح حمزۃ القطع قیاساً فی ماضی الرباعی و امرہ۔ حمزہ قطعی کو فتح دیا جاتا ہے قیاسی طور پر ماضی رباعی، ماضی 4 حرفی، و امرہ، اور امر میں، و اما فی غیر ذالک ففتحها و کسرها علی حسب السماع۔ اما فی غیر ذالک، اما اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، ففتحها و کسرها، یعنی حمزہ قطعی کو فتح دینا اور کسرہ دینا جو ہے نا علی حسب السماع، سماع کے طریقے پر ہے، جیسے اکرمہ مثلا۔ ثم انہا تکون اصلیۃً کما فی اخذہ۔ حمزہ قطعی جو ہے نا اصلی ہوتا ہے جیسا کہ اخذہ، و زائدۃً، اور زائدہ ہوتا ہے کما فی اکرمہ، جیسا کہ اکرمہ، و تقع فی اوائل الکلم و اواسطہا و اواخرہا۔ حمزہ قطعی واقع ہوتا ہے کلمات کے شروع میں اور وسط میں اور اواخر میں، کما فی نحو اذنا، اذنا ہے یہ شروع میں آ گیا جی، سألا درمیان میں آ گیا، کرا آخر میں آ گیا،
بخلاف حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کے خلاف، فإنها لا تقع الا زائدۃ فی الاوائل، حمزہ وصلی جو ہے یہ واقع نہیں ہوتا ہے مگر زائدہ واقع ہوتا ہے فی الاوائل، اول کلمات میں۔ سوال کا جواب آغا جان تمام ہو گیا ہے، ایک چھوٹا سا حاشیہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس سوال سے ہٹ کر، وہ یہ ہے البتہ مفید ہے کہ حمزہ یہ قطعی، ٹھیک ہے نا، کہاں کہاں ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی جو مقام میں ابھی پڑھ رہا ہوں نا، ان میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ قطعی کہاں ہے جی؟ حمزہ استفہام، نمبر 2 حمزہ متکلم وحدہ، نمبر 3 حمزہ باب افعال، نمبر 4 حمزہ فعل تعجب مع افعل والا وافعل بے، نمبر 5 حمزہ اسم تفضیل جیسے احسنا، 6 جی حمزہ افعل وصفی جیسے احمرا اسفرا، حمزہ جمع قلت جیسے افعل افعال افعلا، حمزہ حروف، ٹھیک ہے نا، غیر حرف تعریف جیسے او ام ان الا انا انا اذا اما، حمزہ ضمائر جیسے انا انتا ایا ایاکا، 10واں جی حمزہ اصلیہ خواہ مفتوح ہو یا مضموم ہو یا مکسور ہو جیسے اخذ علم، یہ جی ہو گیا جی۔ اس کے بعد آگے جان اگلا سوال ہے، توجہ فرمائیے، ٹاپک یہ ہے تصریف الفعل غیر سالم، فعل غیر سالم کی تصریف کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیف تصرف الفعل غیر سالم، فعل غیر سالم کی کیسے صرف کی جاتی ہے؟ جواب جی، فعل غیر سالم فعل سالم کی طرح ہے تصریف میں، مگر تھوڑا سا فرق ہے کہ فعل غیر سالم جو ہے نا وہ جو ہے نا عدول کر جاتا ہے تھوڑا سا عن قاعدہ ہی، فعل سالم کے قاعدہ سے فعل غیر سالم جو ہے نا وہ عدول کر جاتا ہے، عروض ادغام عارض ہوتا ہے مضاف پر، ٹھیک ہے نا، بسبب عروض الادغام علی المضاف، ادغام عارض ہوتا ہے مضاف پر، اور اعلال عارض ہوتا ہے معطل اور معموز پر، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے تھوڑا سا فعل غیر سالم جو ہے نا وہ عدول کر جاتا ہے فعل سالم سے۔ کیوں جی؟ کیونکہ ادغام عارض ہوتا ہے مضاف پر اور اعلال عارض ہوتا ہے معطل اور محموز پر، یہ اتنا تھوڑا سا فرق ہے۔ ویسے آگا جان جو ہے نا فعل غیر سالم وہ تصریف پہ نا فعل سالم کی طرح ہے، فعل غیر سالم جو ہے فعل سالم کی طرح ہیں تصریف میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک مطلب اور بھی عرض ہو جائے تو بہتر ہے کہ ایک آیا ہے نا فعل غیر سالم فعل سالم کی طرح ہے، تو سالم کیا ہوتا ہے؟ نہ سالم کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ سالم جی، سالم کی تعریف کر لیں۔ سالم ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ تضعیف اور حرف علت نہ ہو۔ سالم ایک ایسا کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ تضعیف اور حرف علت نہ ہو، جیسے ضربہ ہے، خرجہ ہے، اور نا سالم ہے، ایک ہے نا سالم۔ نا سالم کیا ہے؟ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، تضعیف ہو اور حرف علت ہو، یہ سالم کے مقابلے میں نا سالم ہے۔ ایسا کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ بھی ہو، تضعیف بھی ہو، حرف علت بھی ہو، جیسے ہمارا مدہ وجدہ، یہ ہوتا ہے نا سالم یعنی غیر سالم۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ فعل غیر سالم تصریف میں فعل سالم کی طرح ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو بتا دیا۔ غیر سالم اور سالم بھی، سالم کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ تضعیف اور حرف علت نہ ہو، جیسے ضربہ ہے، ٹھیک ہے، خرجہ ہے۔ نا سالم کیا ہے؟ ایسا کلمہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ تضعیف اور حرف علت
ہو، جیسے امرا، مدہ، وجدہ، یہ ہے غجان۔ سوال سننا، کیف تصرف الفعل غیر السالم، فعل غیر سالم کی کیسے تصریف کی جاتی ہے؟ ان الفعل غیر السالم کالفعل السالم فی تصریف ہی، فعل غیر سالم جو ہے فعل سالم کی طرح ہے تصریف میں، الا انہ ینحرف قلیلا عن قاعدتہ، مگر یہ کہ فعل غیر سالم جو ہے نا وہ عدول کر جاتا ہے تھوڑا سا عن قاعدتہ ہی، فعل سالم کے قاعدہ سے، بسبب عروض الادغام علی المضاف، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے کہ ادغام عارض ہوتا ہے مضاف پر، والاعلال علی المعتل والمحموز، اور اعلال عارض ہوتا ہے معتل اور محموز پر۔ اگلا سوال دھیان دیں، ماذا یعرض للمحموز، محموز کو کیا عارض ہوتا ہے؟ عرض خدمت ہے میرے بچے کہ محموز میں یہ ہے کہ جب دو حمزے نہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں، دو حمزے، صرف سادہ میں بھی آپ نے پڑھا، سرمیر میں بھی، کہ دو حمزے جب لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آئیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو نا کیا کر دیتے ہیں، ما قبل کی حرکت کی جنس میں اس کو بدل دیا جاتا ہے، ما قبل کی جو حرکت ہوتی ہے نا اس کے مطابق اس حمزے کو بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں نا، آمنتو، اومنا، ایزن، اصل میں اگر آپ دیکھو نا یہ جو آمنتو اصل میں تھا آمنتو، تو حمزہ ساکن ہے، دوسرا پہلا حمزہ متحرک ہے، دوسرے ساکن کو پہلے کی جنس میں، پہلے حمزے کی جو جنس ہے فتح ہے اس سے اس کو بدل دیا گیا، بن گیا آمنتو، ٹھیک ہے۔ اومن، یہ کیا ہے جان، او مین، تو یہ بن جائے گا او مین میں بن گیا او مین۔ اذن ہے تو یہ بن جائے گا ایذن سے یہ بن گیا ہے ایذن اصل میں تھا ایذن۔ اصل دیکھو نا پھر ما قبل کی جنس کے مطابق اس دوسرے حمزے کو اگر جاننا بدلا ہے دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کی جنس سے نا اس کو بدل دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گئی بات اگر جان۔ اچھا جی، فائدہ تون میں کیا فرماتے ہیں؟ فائدہ تون میں فرما رہے ہیں کہ جو ماضی ہے نا سألا، اور اس کا جو مضارع ہے اور امر ہے، ٹھیک ہے نا، اس حمزے کو نا الف میں بدلنا بھی جائز ہے، سألا کی ماضی اور اس کا مضارع اور جو امر ہے اس کے حمزے کو الف میں بدلنا جائز ہے اجوف کی طرح، تو یہ ہو جائے گا سالا یسالو، سال اصل میں تھا سألا یسالو، اسأل، سألا یسالو اسأل۔ توجہ فرمائیے، ان المحموز اذا توالت فی اولہ حمزتان، محموز جو ہے جب اس کے شروع میں دو حمزے پے در پے لگاتار ہوں، ثانیتہما ساکنہ، دوسرا ساکن ہو، قلبت الثانیۃ حرفا یجانس حرکت ما قبلہا، قلبت الثانیۃ حمزہ ثانیہ کو جو ہے نا حرفاً یجانس حرکت ما قبلہ، ما قبل کی حرکت کی جن سے اس کو بدل دیا جاتا ہے، نحو آمنتو، اومن، ایزن، والاصل کیا ہے آمنتو، اومن، ایزن، ٹھیک ہے۔ تو ما قبل کی جو حرکت ہے نا اس کے مطابق اس کو بدلا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ فائدتن یجوز قلب الحمزۃ الفا فی ماضی سأل و مضارعہ و امرہ و معاملتہ کالاجوف، حمزہ کو الف میں بدلنا جائز ہے
فی ماضی سألا کی ماضی میں، و مضارع ہی اور اس سألا کے مضارع میں، و امر ہی اور امر میں حمزے کو الف میں بدلنا جائز ہے، و معاملتہ کل اجوف اور اس کا معاملہ جو ہے نا اجوف کی طرح ہیں۔ فیقالو پس کہا جائے گا سالا یسالو سل، سالا یسالو سل، والاصل کیا ہے سالا یسالو اسأل، سالا یسالو اسأل ہے، ٹھیک ہے، مطلب جی تمام ہے۔ اگلا سوال پہ آپ دھیان دیں، ماذا یعرض للمضاعف، مضاف کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ جواب عرض خدمت میرے عزیزوں کہ مضاعف کو ادغام عارض ہوتا ہے، مضاعف کو جو مضاعف ہے اس کو ادغام عارض ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ادغام ہے یا واجب ہوتا ہے یا ممتنع ہوتا ہے یا جائز ہوتا ہے۔ ادغام میں واجب بھی ہوتا ہے، ممتنع بھی ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے۔ ادغام میں واجب کیا ہے آقا جان؟ ادغام واجب یہ ہے کہ جب دو حرف ہوں اور دونوں ہم جنس ہوں، دونوں متحرک ہوں، دو حرف متماثل اور دونوں متحرک ہوں نا، تو وہاں بھی ادغام کرنا نا واجب ہوتا ہے۔ جیسے مدہ یا مدو ہے، اصل میں دیکھو نا مددا یم دو تھا، تو یہاں پہلے کو ساکن کر دیا گیا ہے مددا میں دال کو، دوسری دال میں ادغام کر دیا گیا۔ یم دو میں بھی آپ جانتے ہیں کہ دال کی حرکت میم کو دے دی، دال کو دال میں ادغام کر دیا، یا مدو بن گیا، تو یہ ہو گیا جناب علی واجب، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا کیا آگا جان؟ ممتنع ہے۔ ادغام واجب ہوتا ہے اور ادغام کیا ہوتا ہے جی؟ ممتنع ہوتا ہے۔ ممتنع کیا ہے؟ جب پہلا متحرک ہو اور دوسرا نا ساکن ہو۔ ادغام میں ممتنع بتا رہا ہوں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، اور اس کے سکون کا سبب اس وجہ سے ہے دوسرے کا کہ فعل ضمیر رفع متحرک، ضمیر مرفوع متحرک نہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور دوسرے کا سکون بھی نا ضروری ہے۔ مدد تو یم دودنا جیسے ہے، تو یہاں ادغام کرنا منع ہے۔ ادغام ممتنع کہاں ہوتا ہے؟ جب پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، اور اس کے سکون کا سبب اس وجہ سے ہے کہ فعل ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ نا ملی ہوئی ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ادغام جائز، یہ کیا ہے؟ جہاں پہلا متحرک ہو اور دوسرا نا ساکن ہو، اور اس کا جو سبب ہے مضارع کی جزم ہو یا امر کی بنائے امر ہو۔ توجہ فرمائیں، ادغام جائز کہاں ہے؟ جہاں پہلا متحرک ہے اور دوسرا کیا ہے جان؟ ساکن ہے۔ اچھا، اور یہ جو دوسرا ساکن ہے اس کا سبب اس وجہ سے ہے کہ مضارع کی جزم ہے یا امر کا مبنی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہے۔ تو یہاں اس جگہ کے اوپر یہ جو مطلب ہے ادغام کرنا جائز ہے، کریں یا نہ کریں۔ نحو لم یا مدہ و لم یم دد، توجہ فرمائیے، لم یا مدہ و لم یم دد، تو یہاں کیا کریں آقا جان؟ آپ دیکھ لیں، لم یا مدہ میں ادغام کیا ہے اور اگلے میں چھوڑ دیا ہے، و لم یم دد، مدہ میں ادغام ہے، امدد میں ادغام نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ جو سوال نمبر تھا نا 70، ماذا یعرض للمضاف، مضاف کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ تو عرض آپ کی خدمت میں کیا ہے کہ مضاف کو نا ادغام عارض ہوتا ہے، اور یہ جو ادغام ہے یا واجب ہوتا ہے یا جناب ممتنع ہوتا ہے، یا ادغام کیا ہے جان؟ جائز ہوتا ہے۔ آسان سی باتیں ہیں ساری، آپ نا بعرض معذرت صرف سادہ میں نا میرے بچے جان چکے ہیں، یہاں تھوڑی عربی کی بات ہے بس، اور تو کوئی نہیں، سارے وہی مطالب ہیں تقریباً۔ سوال بعدی پہ ذرا دھیان دیجئے جناب علی، ماذا یعرض للمثال، مثال کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟
توجہ فرمائیے، مثال کو کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ جواب جی، جب مثال مجرد ہو، واوی ہو، معلوم ہو، مکسور العین ہو مضارع میں، تو اس کا فا کلمہ نا حذف ہو جاتا ہے، مضارع سے بھی اور امر سے بھی نا فا کلمہ نا حذف ہو جاتا ہے۔ جب مثال مجرد ہو، مثال مجرد ہو، واوی ہو، معلوم ہو، مکسور العین ہو مضارع میں، تو اس کا فا کلمہ حذف ہو جاتا ہے مضارع اور امر سے، مضارع اور امر سے اس کا فا کلمہ حذف ہو جاتا ہے۔ اور اگر مثال جو ہے وہ غیر مجرد ہے، مجرد نہیں ہے، یا مثال یائی ہے، یا جناب علی غیر مکسور العین ہے مضارع میں مکسور العین نہیں ہے، ان صورتوں میں جو بات بتا رہا ہوں نا، یہاں جو ہے نا فاعل فعل حذف کرنا ممتنع ہے۔ دوبارہ سن لیں اس دوسرے مورد کو، اگر مثال غیر مجرد ہے یا یائی ہے یا غیر مکسور العین ہے مضارع میں، تو فاعل فعل کو حذف کرنا جو ہے یہاں ممتنع ہے۔ جیسے جناب اوجزا، ینا، واجلا، یہ مثالیں جناب انہوں نے دی ہیں۔ اور فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ جناب علی یہ جو کلمہ ہے نا، یادعو، یذرو، یسعو، یضعو، یتو، یکو، یہبا، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی فاعل فعل کو حذف کیا ہے لیکن شاذ ہے، کیونکہ اس کا مضارع جو ہے نا کا عین کلمہ وہ مفتوح ہے۔ ہم نے کہا ہے وہاں حذف ہوگا فاعل فعل مضارع کا جب وہ کیا ہوگا جان، مکسور العین ہو۔ یہ ان جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، ان کا مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے، مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے، مفتوح بھی ہے، تو پھر بھی جو ہے نا یہ مطلب حذف ہوا ہے، حالانکہ حذف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ مضارع کا عین کلمہ جو ہے یہ مفتوح ہے۔ تو ایسا کیا ہے آگا جان، یہ جناب علی شاذ ہے۔ توجہ، فائدتن وشذ الحذف من یدعو، یذرو، یسعو، یضعو، یتو، یکو، یہبو، شذ الحذف یعنی فاعل فعل کا حذف کرنا شاذ ہے، من یدعو، یدعو سے اصل ہو جائے گا ودعا، یودعو، ٹھیک ہے، یہ تو یفعلو کا وزن ہے، یذرو، وزرا، یوذرو، یسعو، وسعا، یوسعو، یضعو، ٹھیک ہے، یتو، وتعا، یوتو، یکو، وقعا، یوکو، یہبو، وہبا، یوہبو، وہبا، یوہبو، ان میں مضارع کا عین کلمہ جو ہے نا مفتوح ہے، لفتح العین فی مضارع، ان سب میں مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے لیکن فاعل فعل نا حذف ہوا ہے۔ الا ان یدعو و یذرو لا یستعملان الا فی المضارع والامر، علاوہ بار اس کے کہ یہ کلمہ جو یدعو ہے اور یذرو لا یستعملان، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا الا فی المضارع والامر، مگر مضارع اور امر میں استعمال ہوئے ہیں۔ اما الماضی، اما جو ماضی ہے، منہما یدعو یذرو کی ماضی، مماتن یعنی اے متروک الاستعمال، ماضی جو ہے وہ متروک الاستعمال ہے، اس کا استعمال نا متروک ہو چکا ہے، متروک ہے اس کا استعمال۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ تو پس اس سوال نمبر 71 کے اندر بلا ہم نے کیا بیان کیا ہے جناب کہ مثال کو کیا عارض ہوتا ہے، تھوڑا سا خارج سے سن لیں۔ مثال مجرد ہو، واوی ہو، معلوم ہو، مکسور العین ہو مضارع میں، تو فا کلمہ اس کا نا حذف ہو جاتا ہے مضارع میں بھی اور امر میں بھی۔ لیکن اگر مثال غیر مجرد ہو، مثال یائی ہو یا غیر مکسور العین ہو مضارع میں، تو فا کلمے کا حذف کرنا کیا ہے، منع ہے، فا کلمے کا حذف کرنا منع ہے۔ اور پھر فائدہ میں بتایا ہے کہ کچھ کلمے ایسے ہیں جن کا مضارع یفعلو کے وزن پر نہیں ہے، یفعلو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا،
لیکن ان میں بھی نہ کیا ہوا ہے، ان میں بھی نہ یہ گر چکا ہے، فاعل فعل گر چکا ہے۔ کچھ مضارع ایسے ہیں جن کا مضارع جو ہے وہ یفعلو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اس میں تو نہیں گرنا چاہیے نا، یفعلو کے وزن پہ ہو تو گرتا ہے، یفعلو کے وزن پہ ہے پھر بھی گر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چند کلمات ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں ادھر میں نے پیش کر دیے ہیں۔ موفق مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔